Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پورا لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کو بھی جنہیں موت نہیں آئی ان کی نیند کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نیند اور موت آپس میں بہنے ہیں. تو جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں پھر اس نیند میں جس کی موت آئی ہوتی ہے اللہ اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتا، اور جن کی زندگی بھی باقی ہوتی ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر روک لیتا ہے اسے جس کی موت کا اس نے فیصلہ فرما دیا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کریں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مر جاؤ گے بالکل اسی طرح تمہیں موت آ جائے گی جیسے روزانہ راتوں کو تم سوتے ہو، اور جس کی زندگی باقی ہے وہ صبح اٹھ جاتا ہے، اور جس کی زندگی باقی نہیں ہے وہ اسی نیند میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہیں اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ وہ اگر بے شک وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہو نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرمائیے ساری کی ساری شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا ان پہ دل تنگ پڑتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑے بیزار ہو جاتے ہیں، وٹ چڑھتا ہے انہیں، کیوں ہمارے سامنے بار بار اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں اللہ کے سوا جو اور ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادت، اے ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر واقعی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری دنیا کی دولت، ساری زمین کی دولت ان کے پاس آ جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور آ جائے. اول تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے نا جس کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہو، اس سے ڈبل بھی ہو جائے، ڈبل، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے ایسٹس اس کو ڈبل کر کے اس کے پاس آ جائیں. لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ کہے اے سارا لے لیں جی، یہ بینک بیلنس ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ پلازے ہیں، یہ میں نے سارا کچھ اکٹھا کیا تو یہ میری طرف سے لے لیں، اور قیامت والے دن مجھے چھوڑ دیں. یہ وہ دفتر سرکاری نہیں ہے جس میں رشوت چل سکتی ہو، اس میں تمہارا فدیہ نہیں چلے گا، اس میں تمہیں دنیا کی دولت کے بدلے میں معاف نہیں کیا جائے گا. وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا. وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا قَبَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، قَالَ، کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. کبھی دیکھیں اس آیت میں ہمیں اپنا عکس ملے گا، الا ماشاء اللہ. مشکل آتی تو اللہ کو پکارتا ہے، جب اسے کچھ حاصل ہو جاتی ہے کہتا ہے یہ میری محنت تھی، یہ میرا علم تھا، یہ میری ڈگری ہے جو مجھے رزق دے رہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا دیکھیں جی میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، میں اسٹریٹ لیمپس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنا خرچہ اٹھا لوں. یہ کم و بیش ہر آدمی کی یہ سٹوری ہے.
پھر میں نے بڑی محنت کی اور کرتے کرتے آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، گھر کے سامنے اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا من فضل ربی. وہ صرف ٹائلوں پہ لکھا ہوا ڈیزائن کے لیے، دل پہ نہیں لکھا ہوا. کاش یہ دل پہ لکھا جائے کہ میری محنت اپنی جگہ پر ہے، پر یہ ہے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل. مجھ سے بڑی ڈگریاں لینے والے سڑکوں پر رل رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے کبھی کسی اسکول کا، کسی درسگاہ کی شکل بھی نہیں دیکھی اور آج کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں. یہ اللہ ہے جو رزق کی تقسیم کا فیصلہ فرماتا ہے. میں اس پر سوال نہیں کر سکتا، میں اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ فلانے کو زیادہ کیوں دیا اور اس فلانے کو کم کیوں دیا. میری ڈگری زیادہ ہے اور میرے پاس رزق کم ہے، اور فلاں کے پاس ڈگری کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی تقسیم ہے. یہ میرا علم نہیں ہے، مجھے اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے. جسے ہم نے دیا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس سے ہم نے نہیں دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذين من قبلهم، یقیناً یہی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو کوئی کام نہیں آئی ان کے وہ شے جو وہ کمایا کرتے تھے، اکٹھا کر کر کے، جمع کر کر کے، جوڑ کے رکھا کرتے تھے. موت آ گئی، سارا وہیں کا وہیں پڑا رہے گا. بس یہ ان کی حیثیت تھی. کیا کام آیا؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. ایک موت کا جھٹکا لگا اور سب کا سب ختم. میں ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا. ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی. شوہر نے بیوی سے کہا، یعنی بات پہنچ گئی کہ بھئی وہ تمہارے گھر والے ایسے اور تمہارے گھر والے ایسے، ہوتا ہے نا. شوہر نے بیوی سے کہا، اللہ کی قسم آج کے بعد اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے. جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کی قسم آج کے بعد اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو طلاق. بیوی نے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، اب میں نے اپنا گھر بچانا ہے، میں نہیں جاتی اپنے میکے، کوئی بات نہیں. ٹھیک. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد باپ فوت ہو گیا. بیوی کو خبر ملی، کوئی ٹیلی فون آیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ایسی پینک سچویشن ہے، ایسی غم کی کیفیت ہے. اس نے کہا بھاگو. وہ فٹافٹ گئی. اتنے سالوں سے میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، آخری دفعہ چہرہ تو دیکھ لوں. چلی گئی اور جا کے اس نے اپنے باپ کا چہرہ بھی دیکھا. اب جب یہ ساری تدفین ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو اب اس نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی. میرے شوہر نے تو قسم کھائی تھی کہ اگر باپ کے گھر گئی تو طلاق ہو جائے گی. تو طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی. تو کسی نے کہا ذرا علماء سے پوچھ لو. تو علماء سے پوچھا گیا طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. جواب سنیں اب آپ ذرا. انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے شوہر نے کہا تھا اگر تم اپنے باپ کے گھر گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اس لمحے میں جب اس کے باپ کی روح نے پرواز کیا تو اب یہ گھر اس کے باپ کا نہیں رہا. یہ تو وارثوں کا ہو گیا. ابھی تو انتقال کی خبر بھی نہیں چلی، ابھی تو میت کو اٹھا کے کمرے سے باہر بھی نہیں لے کے گئے. اب یہ گھر اس کے باپ کا ہے ہی نہیں. اس قسم کا، اس طلاق کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا. میں فقہ کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ حیثیت ہے کہ ادھر وہ روح نکلے گی، وہ بینک بیلنس اور وہ سونا چاندی اور وہ پلازے اور وہ سارا کچھ جو بڑے بڑے محل اور بنگلے بنا کر رکھے تھے، بس ادھر روح کا نکلنا ہے اور ادھر سب کا سب وارثوں کے پاس. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. کچھ کام نہیں آیا جو کچھ وہ جمع کرتے رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، آ پڑی ان پر وہ برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے تھے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جلد آ پڑیں گی ان پر ان برائیاں ان اعمال کی جو وہ کما رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے.
اولم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ آ رہی ہے وہ آیت جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم جیسوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ایک ایک لفظ اس آیت کا غور طلب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ پہلا لفظ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا شاید پتہ نہیں ان کی بات ہو رہی ہوگی جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشت اور اشراق بھی ادا کرتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، انفاق بھی کرتے رہتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اتنے پیار سے اللہ بلا رہا ہے، کسے بلا رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو۔ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ کون سے اللہ کے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر اسراف کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، جنہوں نے ساری زندگی گناہ اکٹھے کیے، جنہوں نے ڈھیر لگا لیے گناہوں کے ڈھیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کوئی تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ تو بڑا گناہگار ہے، اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، روایات میں آتا ہے، 99 قتل کر بیٹھا۔ کتنے؟ 99 قتل کر بیٹھا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے بڑے بندے مار دیے، ظلم کیا ہے۔ اچھا، ایک راہب کے پاس گیا، اس سے کہتا ہے جی مجھے بتائیں گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی۔ کیا کیا آپ نے؟ کنفیشن ہوتی نا، آج بھی گرجوں میں جا کے کنفیس کرتے ہیں، جی ہم سے یہ گناہ ہو گئے، پھر وہ پادری صاحب توبہ کراتے ہیں۔ اس نے کہا جی گناہ بڑے ہو گئے ہیں، توبہ ہو جائے گی؟ ہاں جی ہو جائے گی۔ بتاؤ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ وہ کہتے تیرا بھلا ہو جائے، 99 بندے مار دیے تو نے، اور تو نے کوئی نہیں معاف ہونا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا چل معاف تو میں نے نہیں ہونا، سینچری تو پوری کروں۔ اس نے پادری مار دیا۔ ٹھیک، یہ بھی شکر ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، تو اب ہم کہنے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارے پاس آئے بھی تو ہم یہ کہنے سے ڈرتے ہیں بھی تو نے معاف نہیں ہونا، بھائی ہو جائے گا، ٹھیک، سینچری ہم پہ نہ پوری ہو جائے۔ اس نے راہب مار دیا، 100 بندے پورے ہوئے۔ اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہاں تم معاف کر دیا جائے گا، اللہ سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اور نیک لوگوں کی بستی میں جا کر اگلی زندگی گزار، جتنی سانسیں رہ گئی، جتنا وقت رہ گیا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ گزارتے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے رہتا ہوں۔ قسمت نکلا ہے وہاں سے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت آ گئی، موت آ گئی۔ اب یہ اسی سورہ زمر کے آخر میں آ رہا ہے کہ فرشتوں نے لے کے جانا ہے۔ کون سے فرشتے لے کے جائیں گے بھائی؟ اچھے والے فرشتے لے کے جائیں گے، نیکی والے یا جہنم والے لے کے جائیں گے؟ کون لے کے جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو، جا کے نا رستہ ناپو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں، علیین میں لے جائیں، اور اگر یہ پچھلے وہ جہاں سے نکلا تھا گندگی سے، خباثت سے، اگر ان کے قریب تھا تو اسے سجین والے فرشتے لے جائیں۔ روایت میں آتا ہے، بس یہ قدر کریں اللہ کیسا رب ہے۔ روایت میں آتا ہے ادھر سے اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ جا کے انچز ٹیپ لو اور ناپنا شروع کرو، اور اس سے قبل کے فرشتے پہنچتے اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا، سمٹ جا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ وہاں فاصلہ کم ہو گیا۔ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو مغفرت کرنا چاہتا ہے، وہ تو حدیث کے الفاظ ہے نا، ہر رات لیلۃ القدر کے نہیں کہہ رہا، ہر رات کے آخری پہر میں وہ آسمان دنیا پر نزول کر کے مجھ سے اور آپ سے خود آواز دے کے پوچھتا ہے، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟
میں اس کے کھاتے کلیئر کر دوں, میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی؟ ہم مانگنے کو تیار نہیں, ہم نیند سے اٹھنے کو تیار نہیں, ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں, الا ماشاء اللہ. جسے جواب شکوہ میں کہا نا علامہ نے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم کرم فرمائیں, ہم تو چاہ رہے ہیں تمہاری مغفرت کریں, ہم تو چاہ رہے ہیں تمہیں جہنم سے آزادی دیں, ہم تو چاہتے ہیں تمہیں جنت میں جگہ دیں. کوئی سوال کرنے والا تو ہو, کوئی معافی مانگنے والا تو ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی گناہ کا شائبہ نہیں ہے, کسی گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک روایت میں تو 70 مرتبہ, دوسری میں آتا ہے میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ توبہ وہ ہستی کر رہی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, اور کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں. وہ معاف کرنا چاہتا ہے, معافی مانگنے والا تو کوئی ہو. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تھا, بہت معروف واقعہ بنی اسرائیل کا, اس کا نام تھا کفل. بڑا امیر آدمی, بڑا پیسہ ہے اس کے پاس, اور سارا پیسہ یہ انہی غلط کاموں میں اور گناہوں میں صرف کرتا تھا. ہر رات اس کی بستر پہ ایک نئی عورت ہوتی تھی. ایک دن نشے میں دھت اپنے کمرے میں داخل ہوا ہے, وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اس نے کہا بی بی اتنے پیسے تجھے دیے ہیں, منہ مانگے, اب بھی رو رہی ہے, اور چاہیے اور لے لے, کوئی مسئلہ نہیں, پیسے دے کے لایا ہوں, زبردستی تو نہیں لایا, رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں کوئی کام, میں کوئی دھندا کرنے والی, کوئی گناہ کرنے والی عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نے, افلاس نے, مجبوری نے یہاں پہنچایا, اور میں اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ میں گناہ تو کر لوں گی لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں. اور پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کو ہدایت دینی دی, اور نشے میں وہ شراب گئے, اور اس نے دیکھا, وہ اس عورت کو کہتے, اس نے کہا اچھا تو تو پہلی دفعہ یہ گناہ کرنے لگی ہے اور کرنے سے پہلے ڈر رہی ہے, میں نے تو اتنی دفعہ کیا ہے, میں تو تب نہیں ڈرا, مجھے تو تب نہیں خوف آیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے جو تجھے پیسے دیے ہیں وہ تیرے, میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, تو جیسی پاکیزہ یہاں سے آئی تھی ویسی پاکیزہ یہاں سے چلی جا, بس میرا ایک کام کرنا, میں تجھے پیسے دیے ہیں نا, میرا ایک کام کرنا, وہ کام یہ کرنا اپنے اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے, اپنے اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے. وہ عورت چلی گئی. یہ کفل رات کو مر گیا, اسی رات مر گیا. اور اس کی جو شہرت تھی, یہ تو بند کمرے میں معاملہ ہوا, ایک وہ اس عورت کو پتا ہے, ایک کفل کو پتا, کسی کو پتہ ہی نہیں. جس طرح کی اس کی شہرت تھی, جو لوگ اس کو جانتے تھے جس اعتبار سے, کوئی کسی کو کئی دن شاید گزر جاتا, کوئی کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ کفل کو کہیں دیکھا نہیں, کوئی آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹاتا, شاید کوئی بدبو اٹھتی میت سے, لوگ آ کے دیکھتے کیا ہوا ہے, اور پھر اس کو کوئی کفن دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا جتنا وہ گناہ گار آدمی تھا. لیکن اس نے جاتے ہوئے صرف اس عورت کو ایک اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے, تو اپنے رب کی بندی ہے, تیری اپنے رب سے قربت ہے, اپنے رب کو کہنا مجھے معاف فرما دے, بس. لوگ صبح اٹھے بنی اسرائیل کے, انہوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے باہر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی. کفل کی اللہ نے مغفرت کر دی. اور اللہ نے اپنے نبی کو, وقت کے نبی کو وحی کیا, جائیں وہاں میرا ایک بندہ ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کریں, اور لوگوں کو بتائیں جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اسے بھی معاف کر دوں. ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے میرا اللہ. ہم توبہ کرنے والے تو بنے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھا, گانے گاتا ہوتا, آج کی زبان میں کہوں تو سنگر تھا, نہیں وہ مراسی پرانے ہو گئے, نئی لینگویج میں کیا ہے سنگر. اسلام آ گیا, لوگوں نے وہ رسومات چھوڑ دی, وہ گانے بجانے کا فنکشن ختم ہو گئے. اب وہ بیچارہ اپنی جمع پونجی پہ گزارا تو کرتا رہا, کرتے کرتے ختم ہو گئے.
اوپر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا. اب ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے بھی لگتا تھا تو 100 دفعہ سوچتا تھا کہ حضرت عمر کا جاہو جلال، حضرت عمر کی لاٹھی، ان کا ڈنڈا بڑا زبردست، کیا کرے گا، 100 دفعہ سوچتا تھا. تو اب اس پہ فاقے آ گئے اور بڑی عجیب صورتحال، بڑی عجیب صورتحال. تو یہ کرتا کرتا آ کے مدینہ کے قبرستان میں آ کے چھپ گیا کہ شاید یہاں کوئی آئے گا. قبرستان ایسی جگہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ اگر ان سے خیرات کا مطالبہ کریں تو ایک عبرت کی جگہ ہے، تو لوگوں کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے. کوئی بھی نہیں آیا، کتنی دیر گزر گئی، کوئی نہیں آیا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ نہیں، قبریں ہی قبریں ہیں. تو اس نے اللہ کو پکارا. اس نے کہا یا اللہ تو بڑا بے نیاز رب ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تھوڑی سی روٹی کھلا دے. تو تو پرواہ نہیں کرتا کسی کو رزق دیتے ہوئے کہ یہ گناہ گار ہے یا نیک ہے. یا اللہ مجھے تھوڑی سی روٹی کھلا دے. آپ اندازہ کریں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں. سوئے ہوئے ان کو ایک آواز آئی، عمر میرا ایک بندہ قبرستان میں بھوکا ہے، جا اسے جا کے روٹی کھلا. حضرت عمر نے امامہ اتار کے ایک طرف رکھا، جوتا ایک طرف رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھے ہوش ہی نہیں رہی، وہ پتہ نہیں کون سا ولی اللہ ہے، کون سا ولی اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے خود پکار کے کہا عمر روٹی کھلا کے آ. پتہ نہیں کون ہے. وہ کہتے ہیں میں نے امامہ نہیں اٹھایا، جوتا نہیں اٹھایا، میں بھاگا وہاں سے اور پہنچے قبرستان میں. وہ جو میراثی تھا سنگر، اس نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر آ رہے ہیں. اس نے کہا لے بھائی اے ڈنڈا پہ آ جائے آج. وہ آگے آگے بھاگنے لگا، حضرت عمر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رک جا، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. اس نے بھاگتے بھاگتے کہا کس نے بھیجا آپ کو؟ حضرت عمر نے کہا جس کو تو نے پکارا تھا اس نے مجھے بھیجا تیرے پاس. اس نے مجھے آواز دی میرا بندہ بھوکا ہے، اسے روٹی کھلا گیا. وہ بھاگتا بھاگتا گھٹنوں کے بل گرا. اس نے کہا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ایک دفعہ تجھے پکارا وہ بھی اپنی حاجت کے لیے، تو نے امیر المومنین کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا. تو اتنی دعائیں سنتا ہے، بس ایک دعا میری اور قبول کر لے، روٹی ووٹی چھوڑ، ایک دعا اور قبول کر لے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. وہیں گرا، فوت ہو گیا. حضرت عمر نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. آخری لمحے کی توبہ ہے، ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد. ایسا ہے اللہ معاف کرنے والا. لیکن اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے توبہ کرنی. پتہ نہیں کب وقت آ جائے، کب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، کب جانے کا حکم مل جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد جمع ہے، موت کا وقت قریب، شاگرد جمع ہے آس پاس. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں. میرے اور آپ، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر کوئی نہیں جتنا انہوں نے دین کی خدمت کی. موت کا وقت قریب ہے تو شاگردوں کو کہا تھوڑا باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ. وہ باہر گئے، انہوں نے دیکھا امام صاحب کہہ رہے ہیں لا لا لا. انہوں نے کہا شاید لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، پڑھا نہیں جا رہا ہوگا، کیا کیفیت ہے. وہ دوڑ کے آئے، امام صاحب خیریت؟ استاد جی آپ لا لا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے شیطان آیا اور اس نے مجھے کہا احمد تیری موت کا وقت قریب آیا اور تو نے دین کی بڑی خدمت کی اور تو میرے چنگل سے بچ گیا. اور میں اسے کہہ رہا تھا لا لا، ابھی تو چند گھڑیاں باقی ہیں، ابھی چند سانس باقی ہیں، مجھے اب بھی خطرہ ہے کہیں تو میرے اس آخری لمحے میں بھی مجھے بہکا نہ دے. یہ ان لوگوں کا خوف ہوا کرتا تھا
یہ وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ہر لمحے میں اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے گناہوں کی تہیں لگانا شروع کرو اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اسے اپنے گناہوں سے بھر دو، چاہے تمہارے گناہ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں اور یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، تم ایک مرتبہ اللہ سے خلوص دل سے معافی مانگو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، سب معاف کرتے ہیں۔ لیکن معافی مانگو تو صحیح، ایک دفعہ خلوص دل سے اللہ کو پکارو تو صحیح، سب ختم کر دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور کتنی جلدی معاف فرمائے گا؟ ماں ناراض ہو جائے تو وقت لگاتی ہے ماننے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ، صرف ایک، بس وہی نہیں نکلتا ہماری آنکھوں سے، ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکلا، اور اتنا چھوٹا قطرہ تھا جیسے مکھی کا سر ہوا کرتا ہے، اتنا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کی آنکھ کے گوشے سے نکلا، اس کے رخسار پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ کتنا وقت نکلتا ہے آنکھ سے آنسو کا قطرہ رخسار تک پہنچنے میں؟ اللہ فرما رہے اس سے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس سے پہلے اس کو معاف فرما دے۔ جس کا رب اتنا مہربان ہو، اتنی محبت کرنے والا ہو، وہ پھر بھی اپنے رب سے معافی نہ مانگے اپنے گناہوں پر، اس کو ناشکرے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا شعر پڑھا تھا مشاعرے میں، اپنی زندگی کا پہلا شعر، اس سارے بڑے بڑے شعراء جمع، آ بھائی اقبال تو بھی پڑھ لے۔ اقبال کو کہا پڑھ لو بھائی، ایک شعر پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا، ایک شعر، بڑے شعراء بیٹھے، تم کیا ہے بچہ ہے، ایک شعر پڑھ لے۔ اقبال نے ایک شعر پڑھا اور بڑے بڑے شعراء نے کہا یہ بہت آگے جائے گا، اور پہلا شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ نے وہ تو موتی سمجھے جو میں نے اس کے راستے میں آنسو بہائے تھے نا، اللہ نے موتی سمجھ کے اپنے پاس جمع کر لیے۔ اور مجھے کون ان کو کیا ویلیو کو دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ کچھ آنسو بہانا پڑیں گے، اللہ کے سامنے تھوڑا سا رونا پڑے گا۔ فرمایا جو ایک آنسو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک خلوص والا آنسو بہانا پڑے گا۔ اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ آج تاغ رات ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب آج یہاں سے ایسے اٹھیں کہ ہماری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ فرمایا میرے بندوں کو کہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے، انہیں کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک جمیعا، جتنے بھی ہوں اللہ معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، وہ توبۃ النصوح تب بنے گی جب آپ سابقہ گناہوں پر معافی مانگیں اور اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو آگے ایک شخص جانا وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے آج سارا دن سود پہ کاروبار کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ارادہ یہ کہ صبح اٹھ کے پھر چلا، یہ نہیں۔ اللہ سے عہد کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر سرزد ہو جائے، بتقاضا بشریت ہو جائے خطا کے طور پہ، پھر دوبارہ معافی مانگ لے، لیکن ارادتاً نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واپس لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے،
وانتم لا تشعرون، اور تم اس کا گمان بھی نہ کرتے ہو، ان تقولوا نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، ہائے حسرت، افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ جو میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے تھا، او تقولوا، یا وہ یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے واقعی ہدایت دی ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول حین تری العذاب، یا وہ یہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی قرۃ، کاش میں ایک دفعہ واپس لوٹ جاؤں، فاکون من المحسنین، میں بڑے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، اس وقت توبہ کر لو، اس وقت خلوص دل سے ایک مرتبہ اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ ویلیویبل ہے۔ قیامت والے دن جا کے کوئی شخص لاکھوں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ بھلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، اللہ فرمائیں گے یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بہا واستکبرت، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور روز قیامت تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر دیا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ انہیں بچا لے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے۔ لا يمسهم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے افغیر اللہ تامرونی اعبد یا ایھا الجاہلون، کیا غیر اللہ کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو جاہلوں کہ میں ان کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ آپ کی طرف وحی کیا جا چکا، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بلا شبہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ پھر اللہ کی عبادت کریں، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، حالانکہ قیامت کے روز پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بڑا پاک اور بلند ہے ان سے جنہیں وہ شریک کر بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، مر جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین میں، سب کو موت آ جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، پھر اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین ان کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ وجیع بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ جو اس نے عمل کیا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ زیادہ جاننے والا اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بس آخری آیات سورہ زمر کی، اور بڑی زبردست دو سین بیان ہوئے اس میں۔ ایک ان کا سین ہے جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو جب ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، وہ گروہوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جہنم کے مختلف درجات ہیں، تو اس طرح سے مختلف گروہ بنا کر انہیں درجوں کے اعتبار سے وہ لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، دروازے کھل جائیں گے۔
وقال لهم خزنتها، اور جہنم پہ معمور فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تم پر تمہارے رب کی آیات نہیں تلاوت کرتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں ڈراتا نہیں تھے کہ بھئی اس دن کی ملاقات سے، قیامت والے دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں جی، کیوں نہیں؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی کہ لادخلوا ابواب جہنم، نہیں مانی نا تم نے اللہ کی بات، نہیں مانی نا اللہ کے نبی کی بات، تم پہ قرآن پڑھا جاتا تھا، تم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ اب کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوگے، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں لے جایا جائے گا اپنے رب کے جنت کی طرف، وہ بھی گروہوں میں ہوں گے، جنت کے درجات ہیں مختلف اس اعتبار سے، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت پہ جو معمور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلیوٹ، سلام، تم بڑے پاکیزہ رہے، تم اپنے آپ کو بچاتے رہے، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے جس وعدے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، لگا دی، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کیا عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ سورہ زمر یہاں ختم ہو گئی۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.